ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 28۔ خود کے اعصاب پر قابو پانے کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس کی آنکھوں کے گرد ایک گپ اندھیرا سا چھا گیا اور پھر وہ اڑتی ہوئی رنگت سمیت سر تھامے اپنے حواس کھوتے ہوئے وہیں زمین پر اوندے منہ نیچے گر گیا۔ زرار کیا ہوا؟ زرار اٹھو! اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ حیا گھبراہٹ کے مارے فوراً سنگل صوفے سے اٹھی اور زرار کے پاس آتے اسے آوازیں دیتی ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سنبھل کر بچے! حیا آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حیا اپنی ہر کوشش کو ناکام جاتا دیکھ مدد کے لیے کسی کو بلانے آ رہی تھی، جبھی اچانک پیچھے کی جانب دیکھتے حیا کا داخلی دروازے سے اندر قدم رکھتے اذلان کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا۔ نتیجتاً وہ گرنے ہی والی تھی کہ اذلان نے آگے بڑھتے اس کو منہ کے بل نیچے گرنے سے بچا لیا۔ اذلان چاچو! وہ زرار ادھر ڈرائنگ روم میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا، پتہ نہیں اچانک اسے کیا ہو گیا۔ اذلان کے پوچھنے پر حیا نے گھبراتے ہوئے بمشکل زرار کے بے ہوش ہونے کا بتایا تھا۔ زرار کی حالت کا سنتے ہی اذلان کا رنگ ایک دم پھک پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ حیا اپنی بات مکمل کرتی اذلان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ اذلان نے زرار کے وجود کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور داخلی دروازہ عبور کرتے پورچ میں آ گیا۔ زرار کو اس حالت میں دیکھ پورے گھر میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ عفان اور اذلان زرار کو اپنے ساتھ لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کی دیر ہی تھی کہ ڈرائیور کار کی اسپیڈ بڑھاتے ہاسپٹل کے راستوں کی طرف چل پڑا تھا۔ زیان، اسکندر شاہ اور عالیان کی کاریں ان کی کار کو فالو کرتی اس کے بالکل پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ آسماں بیگم بھی ان سب کے ساتھ ہاسپٹل جانا چاہتی تھی، مگر ایمان فاطمہ کو اتنا روتے دیکھ ان کی طبیعت پہلے ہی کچھ ناساز لگ رہی تھی، اس لیے ان کی حالت کے پیش نظر اذلان نے فوراً منع کر دیا، کیونکہ جب کبھی وہ ٹینشن بھرا ماحول اپنے سامنے دیکھتی ان کا بی پی لیول فوراً شوٹ کر جاتا تھا۔ زینب آپ یہاں سب کا خیال رکھیں۔ آسماں بیگم کو منع کرنے کے بعد اذلان نے جاتے جاتے زینب کو سب کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ اذلان کے پریشان چہرے کو دیکھتے وہ اپنی نیم روئی سرخ آنکھوں سمیت فوراً اثبات میں سر ہلا چکی تھی اور پھر ان کے نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی زینب آسماں بیگم کو اپنے شانے کے ساتھ لگائے نرم لہجے میں بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی تسلی دے رہی تھی۔ حیا دھیمی شکستہ چال چلتی مین گیٹ کو ہی خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود دونوں سیکورٹی گارڈز اسے آگے کی جانب دھکیلتے اپنے ہاتھوں سے بند کر رہے تھے۔ ہاسپٹل جانے کی وجہ سے گھر کا آدھا پورچ تقریباً خالی ہو چکا تھا، اب وہاں صرف اکا دکا کاریں ہی کھڑی تھیں۔ زرار کی نیلی جھیل جیسی آنکھوں کو یاد کرتے حیا غائب دماغی کیفیت میں گری انیکسی کی راہداری کی طرف مڑ گئی۔ نہ جانے کیوں اس وقت حیا کا دل زرار کو صحیح سلامت دیکھنے کے لیے اندر ہی اندر بے تابی سے مچل رہا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد مریم حیا کو اپنے ساتھ لیے ایک روم میں آ گئی، جہاں فاطمہ ہوش میں آنے کے باوجود اپنی ماں کے بیڈ کو ہی ساکت نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی، جو اس وقت اپنے مکین کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے پر ماتم کنا تھا۔ اس وقت بہت سے لوگ انیکسی میں آ بھی رہے تھے اور جا بھی رہے تھے، لیکن قسمت کی ستم ظریفی تو دیکھیں، اس وقت فاطمہ کو جس وجود کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی وہ اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کبھی واپس بھی نہیں آنے والی تھی۔ یہ منظر وسیع احاطے پر مشتمل ایک محل نما گھر کا تھا۔ اس جیسے کئی دوسرے گھروں کی طرح یہ گھر بھی قیصر پرویز کی ذاتی ملکیت ہی کہلاتا تھا۔ اسے سفید محل بہت پرکشش لگتے تھے، اس لیے وہ اپنے تمام گھر ایک ماہر آرکیٹیکٹ کے تیار کردہ اسی سیم ڈیزائن کے ساتھ ہی تیار کرواتا تھا۔ یوٹیوب پر بہت سے لوگ ان محلوں کی دیدہ زیب آؤٹ لک کی ویڈیو بنانے کے بعد اپنے چینلز پر اپلوڈ کرتے ان سے لاکھوں روپے کما رہے تھے۔ ایسے گھر بنانا اس کا جنون بن چکا تھا۔ اس نمود و نمائش کے لیے اگر اسے پانی کی طرح بھی پیسہ بہانا پڑتا تو وہ گریز نہیں برتتا تھا۔ انٹیریئر ڈیکوریٹرز نے اپنی مہارت کا عملی مظاہرہ کرتے اس گھر کا ہر ایک کونا بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز سے سجا دیا تھا۔ یہاں موجود ہر پینٹنگ باہر کے ممالک سے ایکسپورٹ کی گئی تھی۔ کریم کلر پردے دیوار گیر کھڑکیوں کے اس پار نفاست سے بندھے ہوئے تھے۔ چھتوں پر کچھ کچھ فٹ کے فاصلے پر لگے فانوس سنہری روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ داخلی دروازے کی راہداری عبور کرتے ہی سامنے ایک بڑا لاؤنج تھا۔ اس کی ایک کھڑکی سے باہر لان کا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ بوگن ویلیا پھولوں کی چادر پر مشتمل لان قدرتی خوبصورتی کی اپنی مثال آپ پیش کر رہا تھا۔ کافی دنوں بعد طلوع ہوتے سورج کی تپش کے باعث یہاں کام کرتے ہر ایک ملازم کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس نعمت کی بدولت صرف انسان ہی نہیں، آج لان میں موجود ہر ایک پودا سورج کی مہکتی کرنوں میں نہاتا ان سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا، کیونکہ پانی اور سورج کی شعاعیں ہی تو پودوں کی غذا کا اہم ذریعہ ہوتی ہیں۔ ان پودوں کے لیے قیصر پرویز کی دولت کا انبار کسی کام کا نہیں تھا۔
جب کسی بھوکے کو وافر مقدار میں کھانا ملے تو اس کا چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھتا ہے نا، اسی طرح جب خداوند کریم کی ذات ان پودوں پر سورج کی روشنی بکھیرتی ہے تو وہ مسرت کے مارے جھومتے ہوئے لہلہانے لگتے ہیں۔ صوفیہ اس وقت قیصر پرویز کے ساتھ لاؤنج میں موجود ایک 3 سیٹڈ صوفے پر نیم دراز سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پارٹی سے لوٹنے کے بعد بھی وہ رات دیر تک اپنے کمرے میں اذلان کی تصویر کو دیکھتے مہنوشی کرتی رہتی تھی۔ اذلان کی شادی کے بعد سے وہ ہر روز اس کی تصویر سے اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کیا کرتی تھی۔ قیصر پرویز صوفیہ کی اس حالت سے یکسر انجان صرف دولت جمع کرنے پر زور دے رہے تھے۔ انہوں نے یہ جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ آیا ان کی بیٹی نفس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی خود کو کس دلدل میں پھنسا رہی ہے۔ وہ دن بدن اپنے دل و دماغ پر قابو کھوتی جا رہی تھی۔ رت جگہوں کے باعث اس کے قیامت خیز حسن کی شادابی پہلے کی نسبت تھوڑی کم ہو چکی تھی۔ سرمئی آنکھوں کے کنارے سرخیوں کی ایک دھار کاجل کی طرح پھیلی ہوئی لگ رہی تھی۔ مصنوعی کلر سے ڈائی کیے گئے بال کسی آبشار کی مانند اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ کسی بھی قسم کے داغ سے عاری شفاف چہرہ اس وقت غصے سے پھولا ہوا لگ رہا تھا۔ پاس بیٹھے قیصر پرویز فرتے محبت سے مسکراتے ہوئے اپنی اکلوتی بیٹی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میرے بیٹے کی ناراضگی ختم کیسے ہوگی یہ تو بتاؤ؟ قیصر پرویز نے لاڑ بڑے انداز میں صوفیہ کو اپنے شانے کے ساتھ لگائے نرم لہجے میں پوچھا، مگر صوفیہ منہ بصورتی ان سے تھوڑا فاصلہ بنا کر بیٹھ گئی۔ قیصر پرویز بیٹی کے اس نروٹھے انداز پر آہستگی سے مسکرا اٹھے تھے۔ بابا پچھلے 1 ہفتے سے میں یہاں پشاور میں ہوں، کل کی فلائٹ سے اب واپس کراچی بھی جا رہا ہوں، لیکن اتنے دن یہاں رہنے کے باوجود آپ نے مجھے اپنے 24 گھنٹے بھی نہیں دیے کہ میں آپ کے پاس بیٹھ کر 2 پل سکون کے گزار سکوں۔ گھٹنوں کے گرد بازو پھیلاتی صوفیہ کا لہجہ اپنے اندر فل ناراضگی سموئے ہوئے تھا۔ سوری بیٹے، دراصل آج کل کام کا لوڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ کو ٹائم دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ قیصر پرویز نے حائل فاصلہ مٹاتے اپنی ناراض بیٹی کا ہاتھ تھامے اسے وضاحت دینا ضروری سمجھی تھی۔ آپ ہمیشہ یہی بہانہ کرتے ہیں، لوگ میرا انٹرویو لینے کے لیے گھر کے باہر لمبی لمبی قطاریں بنائے کھڑے ہوتے ہیں کہ صوفیہ میڈم کب انہیں تھوڑا ٹائم دیں، لیکن یہاں تو میرے اپنے بابا ہی گھر کی مرغی کو دال برابر بھی اہمیت نہیں دے رہے۔ صوفیہ آج کافی دنوں بعد قیصر پرویز کو اپنے سامنے دیکھ دل کی ساری بڑاس نکال رہی تھی۔ اس کے برجستہ جملے پر قیصر پرویز جیسا سنجیدہ مزاج شخص ہونٹوں پر امڑتا قہقہ روک نہیں پایا تھا۔ اس کو پہلی بار اتنا ہنستے دیکھ پاس کھڑے ملازم نگاہوں کا تبادلہ کرتے آپس میں خسر پسر کرنے لگے تھے۔ ناراض کیوں ہوتا ہے میرا بچہ؟ یہ سب کام میں آپ کے لیے تو کرتا ہوں تاکہ میری بیٹی کو زندگی میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ قیصر پرویز نے جذباتی اختیار اپنایا۔ اس بات کو تو رہنے ہی دے بابا، دولت کا جتنا انبار آپ کے پاس ہے نا، اگر ہماری ساتھ پشتیں بنا کوئی کام کیے بیٹھ کر کھانا چاہیں تو آرام سے کھا سکتی ہیں۔ صوفیہ نے نفی میں سر جھٹکتے ان کے اس بہانے کو ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، تم جیتی میں ہارا۔ کل رات 9 بجے آپ کی فلائٹ ہے نا؟ اب سے لے کر کل رات تک میں اپنا ہر کام کینسل کر کے صرف اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاروں گا، پھر تو اپنے بابا سے ناراضگی ختم ہو جائے گی نا؟ قیصر پرویز نے ہار ماننے کے انداز میں ہاتھ اوپر اٹھائے تو صوفیہ کے چہرے پر بساختہ گہری مسکراہٹ در آئی تھی۔ پرامس؟ صوفیہ نے ہاتھ آگے بڑھاتے یقین دہانی چاہی۔ پکا پرامس۔ قیصر پرویز نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لگایا، پھر مسکراتے ہوئے اس کی کشادہ پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ اپنی ضد پوری ہونے پر صوفیہ کا انگ انگ خوشی سے جھوم اٹھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد قیصر پرویز نے اشارے سے دور کھڑے ایک ملازم کو اپنے پاس بلایا اور پھر اسے ساری میٹنگز کینسل کرنے کا آرڈر دیتے ہی صوفیہ کے ساتھ کھانا کھانے ڈائننگ روم کی طرف چلے گئے تھے۔ پیٹر تمام تر احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کمرے کا دروازہ اور کھڑکیوں کے پٹ اچھے سے بند کر چکا تھا۔ اب وہ ایک طائرانہ نگاہ کمرے کے اطراف میں گھمانے کے بعد گہرا سانس بھرتے واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کو چارجر سے ہٹایا اور پھر بھینچے تاثرات سمیت سم کو تبدیل کرتے اپنی سفید گلابی مائل مخروطی انگلیوں کو تیزی سے اسکرین پر گھماتے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد فون کی مخصوص بیل اسپیکر سے گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ پاؤں کی انگلیوں کو آپس میں مسل ہی رہا تھا جبھی تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہائی بروس، ہاؤ یو؟ مقابل کی آواز سنتے ہی پیٹر نے خوش دلی سے مسکراتے اس کی خیریت دریافت کی۔ فائن پیٹر، ہاؤ اباؤٹ یو اینڈ یور ورک؟ بروس نے ازلی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے پیٹر سے فوراً مدعے کی بات کی۔ بروس، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول اینڈ گوئنگ ویل، یو ڈونٹ وری، آئی ایم ہینڈلنگ۔ پیٹر نے بھی سنجیدگی سے رپورٹ دینا شروع کی، مگر خلاف توقع اچانک بروس نے اس کی بات درمیان میں ہی اچک لی۔ ویل ڈن پیٹر، آئی نو یور کیپیبلٹیز اینڈ آئی ایم شیور یو آر ڈوئنگ یور جاب ان ویری ویل مینرڈ۔
بروس نے کام دوبارہ اسی رفتار سے شروع ہو جانے کی خبر سنی تو اسے سراہے بنا رہ نہ سکا۔ بروس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر پیٹر خوشی سے نہال ہو اٹھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے پیٹر، لیکن یہ صوفیہ سے شادی والا معاملہ کیا ہے؟ کہیں سچ میں دل تو نہیں دے بیٹھے اس لڑکی کو؟ بروس نے اس کی توقع کے برعکس سوال پوچھا، جس نے پیٹر کو بھی بساختہ کھل کر قہقہہ لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ سب تو ہمارے پلان کا حصہ تھا بروس، میں تو بس ٹائم پاس کر کے اس کیوپی کا دل بہلا رہا ہوں، اور ویسے بھی صوفیہ سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں میری زندگی میں آئیں بھی اور گئیں بھی، مجھے اس کی خوبصورتی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بات کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں موجود سگریٹ لائٹر کو ہوا میں گھمایا اور پھر کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے اسے واپس اپنے ہاتھ میں مقید کر لیا۔ ٹرسٹ می بروس، اس میں وہ خاص بات نہیں جو کسی ایشین بیوٹیفل گرل میں ہوتی ہے نا؟ پیٹر نے خباثت سے مسکراتے ہوئے استہزائیہ انداز اپنایا۔ ہاں اب یہ تو تم انگور کھٹے والی بات کر رہے ہو پیٹر، سیدھی طرح کہو وہ تمہیں گھاس ہی نہیں ڈالتی۔ بروس بلا کا منہ پھٹ انسان تھا، اس معاملے میں صاف گوئی میں اس کا کوئی بھی ثانی بھی نہیں تھا۔ جہاں تک میری اطلاع ہے وہ تو شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کسی اداکار اذلان شاہ سے محبت کرتی ہے۔ بروس آج پیٹر کے کام سے کافی خوش تھا، اس لیے دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ لیکن اس کی تو شادی ہو چکی ہے بروس، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ اذلان شاہ کافی ٹیڑھا قسم کا لڑکا ہے، وہ اس صوفیہ کو گھاس نہیں ڈالتا۔ پیٹر نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر بروس کا گھاس نہ ڈالنے والا جملہ استعمال کرنا ضروری سمجھا تھا۔ چھوڑو یار، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہمیں تو بس اس ملک کی بربادی سے غرض ہے اور کسی چیز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بروس کو اس ٹاپک پر مزید بات کرنا سراسر اپنے وقت کا ضیاع لگ رہا تھا۔ یس یو آر رائٹ بروس، ہمارا مشن تو صرف مسلم دنیا کی بربادی ہے جس میں سر فہرست پاکستان ہے۔ پیٹر نے زہریلی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اپنے خطرناک عزائم کو لفظوں کا سہارا دیا۔ پیٹر، ایڈولف ہٹلر نے تو ساری دنیا کے سامنے اپنے دشمنوں کو بے دردی سے قتل کیا، ہم بھی وہی کریں گے، بس ہمارا طریقہ کار ذرا مختلف ہوگا۔ ہم اس کی طرح ساری دنیا کے سامنے ظلم کا بازار گرم کرنے والی حماقت ہرگز نہیں کریں گے۔ بروس کی شہد رنگ چمکدار آنکھیں اس وقت کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی سرکتی انگلیاں سامنے موجود وائن کے گلاس کی اوپری سطح کو نرمی سے چھو رہی تھیں۔ تو پھر؟ پیٹر کا انداز سوالیہ تھا، وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک چھوڑے معاملے کی باریک بینیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیٹر، ساری دنیا ہمیں اور ہمارے ملک کو امن پسند لوگوں میں شمار کرتی ہے، اس لیے ہم ان مسلمانوں کو ہتھیاروں سے نہیں ماریں گے بلکہ ان کے اندر معاشرتی اور سماجی برائیاں پیدا کر کے ان کے اندر چھپی ساری اخلاقیات کو مار دیں گے۔ بروس کی شاطرانہ ذہنیت اس وقت پوری طرح متحرک ہوتے مسلمانوں کے ارد گرد گہرے جال بچھانے میں مصروف تھی۔ پیٹر، ہم نے اپنی ایک قابل ٹیم کو ان مسلمان ممالک میں متحرک کر دیا ہے، ان کا کام صرف اور صرف وہاں موجود لوگوں کے اندر فرقہ وارانہ سوچ کو پروان چڑھانا ہے۔ حقیقی اسلام کی تعلیمات سے لا علم یہ جاہل لوگ ان کی پیروی کرتے مذہب کو لے کر اس قدر حساس ہو چکے ہیں کہ اب وہ اس کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو قتل تک کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے اسی کامیاب مشن کی بدولت ہی یہ لوگ اتنی بھی تحقیق نہیں کرتے آیا وہ جس الزام میں کسی کو موت کے گھاٹ اتارے ہیں اس نے یہ جرم سرزد کیا بھی ہے یا نہیں۔ ساری دنیا کہتی ہے آج تک سائنس نے جو بھی ترقی کی ہے وہ مسلمانوں کے علم کی بدولت ہی کی ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے ان سے بڑا احمق کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہاں، بروس کا استہزائیہ انداز میں کہا گیا ایک ایک لفظ زہر میں ڈوبے ہوئے کسی تیر کی طرح خطرناک لگ رہا تھا۔ جب ان کے اخلاقیات باقی نہیں بچیں گے تو آٹومیٹیکلی ان کے ضمیر مردہ ہو جائیں گے، اور میری نظر میں جس قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے اس کا جسمانی طور پر زندہ رہنا یا مردہ رہنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ بروس نے مدلل انداز میں پیٹر کے سامنے اپنے دیرینہ پلان کی کھل کر وضاحت کی۔ اچھا، تو اسی لیے آپ اس ملک کی نوجوان نسل پر اٹیک کروا رہے ہیں تاکہ وہ منشیات کی لت میں پڑ کر اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر لیں۔ پیٹر لمحے بھر میں ہی معاملے کی تہہ تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ بالکل یہی پلان ہے، اسی لیے تو میں اس کام میں ایک سیکنڈ کی بھی دیری برداشت نہیں کرتا۔ بروس نے اس بات میں سر ہلاتے تائیدی انداز اپنایا، وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وائن کا گلاس اٹھاتے ہلکے ہلکے سپ لے رہا تھا۔ ویل بروس سر، ایک بات کے لیے تو ہمیں ان کے روایتی حریفوں کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا۔ مطلب؟ بروس کے چہرے کا رنگ فوراً متغیر ہوا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ان کی مدد کے ذریعے ہم اس ملک میں اپنی جڑیں مضبوط کر پائیں، اگر وہ ہماری مدد نہ کرتے تو ہم یہ مشن کبھی بھی اتنی جلدی مکمل نہیں کر سکتے تھے۔ پیٹر نے اپنی پیشانی کو نروس انداز میں مسلتے پہلے تو لب کچلے اور پھر بروس کے دوبارہ مخاطب کرنے پر دھیمے لہجے میں مسلمانوں کے روایتی حریفوں کا ذکر کیا۔ بروس کا تیزی سے بدلتا لہجہ اسے بھی کسی گڑبڑ کی نشاندہی کر چکا تھا۔ کریڈٹ؟
कैसा क्रेडिट? वो ये सब काम अपनी दुश्मनी निभाने के लिए करते हैं और वैसे भी हम इनको अपने इस काम की मुंह मांगी कीमत देते हैं। पीटर, हम पर किसी के एहसान का कोई बोझ नहीं है। हम हर काम अपनी जहानत और मेहनत के बलबूते पर करते हैं। आइंदा मेरे सामने किसी और को क्रेडिट दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ब्रूस का सर लहजा पीटर की रीढ़ की हड्डी तक को सनसनाहट का शिकार कर चुका था। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं ख्याल रखूँगा। पीटर को यहाँ बैठे ही ब्रूस के गुस्से का अच्छे से अंदाज़ा हो गया, इसलिए अपनी जान बख्शी की खातर फ़ौरन माफ़ी तलब की। ओके नाउ कम टू द पॉइंट। आई थिंक पीटर के हेडफोन कनेक्ट करते अब वो दोनों अजहर संजीदा तासरात में तो इस मुल्क की बर्बादी के लिए अगला लाएअमल तय करने लगे थे। आमना बेगम की वफ़ात को आज तीसरा दिन था। हॉस्पिटल, घर और अयान का घर। अजलान को एक ही दिन में इन 3 जगहों पर किसी न किसी ज़रूरी काम की वजह से बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा था। वो घन चक्कर बना अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था। ईमान फातिमा भले ही अयान के घर रुकी हुई थी, लेकिन शाह ख़ानदान की बहू होने के नाते अजलान अयान के मना करने के बावजूद सारे इंतज़ामात खुद देख रहा था। इन 3 दिनों में अजलान ज़ैनब से एक दफ़ा भी बात नहीं कर पाया था। स्वयं के बाद सारे मेहमान रुखसत होना शुरू हो चुके थे। रिफ़त आपा की फैमिली भी फातिमा की दाद रसी करते आज शाम की फ़्लाइट से वापस लाहौर चली गई थी। ज़रार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने पर सारे घर वाले सिकंदर साहब के साथ अजलान पैलेस चले गए। अयान के घर इस वक्त ज़ैनी, फातिमा और अजलान ही मौजूद थे। ईमान फातिमा की तबीयत फिर से ख़राब होने पर शिफा इसको सुकून का इंजेक्शन देकर मुकम्मल रेस्ट करने का कहती वापस घर के अंदर चली गई। ज़ैनी इस वक्त सोई हुई फातिमा के सराहने बैठी से पुरनम निगाहों से देख रही थी। इसका जर्द चेहरा ज़ैनब को मगमूमियत का शिकार कर रहा था। अभी वो फातिमा की पेशानी को नरमी से छूती इसका बॉडी टेम्परेचर ही चेक कर रही थी कि अचानक इसे साइड टेबल पर रखे मोबाइल फ़ोन पर मैसेज की बीप की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। ज़ैनब, अनेक्सी से बाहर आ सकती हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ज़ैनब ने हाथ बढ़ाते फातिमा का कंफर्टर दुरुस्त किया और फिर मोबाइल फ़ोन ऑन करते मैसेज का नोटिफिकेशन देखने लगी। अजलान का मैसेज पढ़ते इसका अब्रू एक पल के लिए ऊपर को उठा, मगर फिर वो बिना किसी आहट के नासमझ अंदाज में कंधे उचकाती कमरे से बाहर आ गई। अपने आसपास माँ बाप की मौजूदगी का ख्याल ही औलाद को एक तहफ़्फ़ुज़ भरा एहसास फराहम कर देता है। इनका प्यार भरा साथ बच्चों को कभी भी तन्हाई का शिकार नहीं करता। उनकी मीठी बातें औलाद को जीने का हौसला देती हैं। जिनके पास माँ बाप की मोहब्बत की ताकत हो, ऐसे बच्चों के डिप्रेशन और एहसास कमतरी जैसी ज़हनी बीमारियों में मुब्तला होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। वालिदैन की हमराही में बच्चे दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, चाहे फिर वो पहाड़ के बराबर बड़ी ही क्यों ना हो। माँ और बाप दोनों का प्यार बच्चों को चट्टान की तरह मजबूत बना देता है। जब से आमना बेगम की वफ़ात हुई थी, फातिमा पहले की निस्बत बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। अब वो हल्के से शोर पर भी डरते हुए उठकर बैठ जाती थी। इसीलिए तो जब भी वो नींद में डूबी होती, ज़ैनब इस चीज़ का ख़ास ख्याल रख रही थी। ज़ैनब ने फातिमा के बंद दरवाजे को एक नज़र देखने के बाद नाव घुमाते दरवाज़ा खोला तो सामने ही अजलान को बरामदे के पिलर के साथ टेक लगाए खड़ा पाया। जी। अजलान को सोचों में गुमसुम देख ज़ैनब ने लब कुचलते इसे धीमी आवाज़ में खुद मुखातब किया। ज़ैनब की भीगी आवाज़ इसके कुछ देर पहले रोने की वाजिया गुमाजी कर रही थी। अजलान अपना रुख मोड़े जज़ब के आलम में काफ़ी देर तक ज़ैनब के झुके चेहरे को ही बगौर देखता रहा था। इन कुछ ही दिनों में ज़ैनब का बहार के फूलों की मांद खिलता हुआ चेहरा पसमर्दा और मुरझाया हुआ लग रहा था। जर्दी माइल रंगत तकरीबन गुलाबी रंगत पर गालिब हो चुकी थी। बारहा रोने के बायस इसकी आंखों के पपोटे बाकायदा सूजन का शिकार लग रहे थे। अजलान, आप कुछ कहना? ज़ैनी अजलान को असद खामोशी से खड़ा देख बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए इसकी तवज्जो बटाने की खातर हाथों को आपस में मसलती फिर से अपने लबों को हल्की सी जंबिश दे दी। कैसी हैं आप? अजलान को अपने जज्बात को काबू करने में एक लम्हा ही लगा और फिर वो होश का दामन थामे नरम लहजे में इसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगा था। जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माँ नापी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है उनकी। ज़ैनी ने अपनी निगाहें चुराते हाथ की छोटी उंगली के ज़रिए आंख के किनारे से मोती को टूटकर गिरने से बचाया था। मुबादा अजलान देख ही ना ले। ज़ैनब, उनका दुख भी तो बहुत बड़ा है ना। वक्त ज़ख्मों का बहुत बड़ा मरहम है। आप देखिएगा उनके ज़ख्म भी वक्त गुजरने के साथ साथ मुंदमिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अजलान ने ज़ैनब को फातिमा के लिए इतना परेशान होते देखा तो नरम लहजे में गोया होते से तसल्ली देना चाहिए। अजलान, ईमान आपी तो इतनी अच्छी हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इनकी ज़िंदगी इतनी दुखों से भरी हुई है। ज़ैनब मगमूम तासरात में शिकस्ता चाल चलती बरामदे में मौजूद सोफ़े पर डहने के अंदाज में बैठ गई।
بچپن میں ہی انہوں نے اپنے بابا کو کھو دیا۔ اس کے بعد ساری زندگی انہوں نے اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے گزاری ہے۔ بات کرتے ہوئے زینی کی آنکھوں سے آنسو متواتر لڑیوں کی صورت میں رخساروں پر بہنے لگے۔ ان قطروں کو دیکھتے سامنے کھڑے اذلان کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ وہ اس پل زینی کے حسین چہرے پر سے اپنی نگاہیں چراتے ہوئے مطلب انیکسی کے بند دروازے کو دیکھنے لگا تھا۔ عزت چھن جانے کے خوف سے انہوں نے اپنی زندگی کو کس قدر گھٹ گھٹ کر گزارا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ زینب ایمان فاطمہ کا دکھ اچھی طرح سمجھ سکتی تھی، کیونکہ وہ بھی اس کی پچھلی زندگی کے ایک ایک پہلو سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ اسے یہ ساری حقیقت آمنہ بیگم نے وفات سے کچھ دن پہلے از خود بتائی تھی، تاکہ زینب ایمان فاطمہ کو دوسری شادی کے لیے راضی کر سکے، مگر وہ نہیں جانتی تھی مستقبل قریب میں ایمان فاطمہ زینب کی جیٹھانی عفان کی زوجہ اور سکندر شاہ کی بڑی بہو کے طور پر شاہ خاندان کا ہی ایک اہم حصہ بن جائے گی۔ عزت چھن جانے جیسے الفاظ سنتے ہی اذلان کی رگیں شدید غصے کے عالم میں تناؤ کا شکار ہوتی اوپر کو پھول چکی تھیں۔ اسے اس وقت ناصر ملک پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بھینچی مٹھیاں اور کچکچاتے دانت اس کی اندرونی حالت کی واضح عکسمندی کر رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ اپنے قدم آگے بڑھاتا زینب کے ساتھ صوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا زینب اپنے دل کا غبار نکال کر تھوڑی مطمئن ہو جائے، اس لیے وہ اپنا رخ باقاعدہ زینی کی طرف موڑے اسی کی ہی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے عثمان بھائی کے ساتھ خوشی کے پل ابھی دیکھنا شروع کیے ہی تھے کہ ان کی شہادت نے ان سے یہ پل بھی چھین لیے، اور اب تو ان کے جینے کا آخری سہارا بھی چھن گیا۔ زینی کے لہجے میں قطعی یاسیت در آئی تھی۔ زینب، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی کسی کے لیے بہتر نہیں سوچ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے اس پہلے دروازے کے بند ہونے سے پہلے ہی کھول دیتا ہے۔ زینب کا ایک ایک آنسو اذلان کو اپنے دل پر کسی بھاری بوجھ کی طرح گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اذلان، آپ کو پتہ ہے جب ماما بابا مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، ان دنوں میرا ایک ایک پل بہت اذیت میں گزرتا تھا۔ زینب کا قرب اس کی نمی سے بھرپور سرخ آنکھوں کو مزید دوچا کر رہا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے پاس ایک امید کی کرن موجود تھی کہ ایک نہ ایک دن میرے ماما اور بابا مجھ سے بات ضرور کریں گے۔ لیکن ایمان آپی کے پاس، ان کے پاس تو وہ امید بھی نہیں بچی جس کے سہارے وہ خود کو حوصلہ اور تسلی دے سکیں۔ اذلان درمیان میں حائل فاصلہ مٹاتے اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اب وہ زینی کا ہاتھ تھامے اس کی ہتھیلی کی پشت کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ اس کے نرم ہاتھ کا تحفظ بھرا لمس محسوس کرتے زینی کے بہتے آنسو ایک پل کے لیے تھم سے گئے۔